اس حدیث کو حدیث ممبر کے نام سے مسند احمد میں، جامع ترمذی میں اور بہت ساری روایات کثیرہ یا احادیث میں یہ احادیث موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، یہ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں یہاں پلاٹ میں بھی جگہ موجود ہے، صف بندی ہو چکی ہے، اور اندر ہال میں بھی جگہ موجود ہے، اندر تشریف لیں۔ جی توجہ فرمائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے۔ توجہ توجہ، بات بڑی قیمتی ہے، کہیں رہ نہ جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے کہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے، اور حضرنا الی المنبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ قریب ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر مصطفیٰ کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور کی زبان مبارکہ پہ آمین کے الفاظ آئے۔ حضور نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور کی زبان پہ آمین کے الفاظ آئے۔ میرے مصطفیٰ نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے آقا کی زبان پہ آمین کے الفاظ آئے۔ صحابہ کرام پریشان، صحابہ کرام کی حالت زیر، صحابہ کرام متوشش، صحابہ کرام کے ذہن وساوس کے اندر مبتلا ہو گئے کہ اللہ کیا بات ہے، آج تک جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف بھی لاتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، لیکن آپ کی زبان پہ آمین کے الفاظ نہیں آئے۔ اللہ خیر کرے، میرے آقا نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ستارے چاند کے منتظر ہے، صحابہ حضور کے انتظار میں موجود ہے۔ کسی صحابی نے باہر جانے کا نام نہیں لیا، ہاں ہم سونے سے پوچھ کے جائیں گے، اللہ کے رسول آپ کی زبان پہ آمین کے الفاظ آئے تو کیسے آئے، یہ واقعہ کیا ہے، یہ منظر کیا ہے؟ صحابہ موجود ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جب میں ممبر کے قریب آیا تو سید الملائکہ حضرت جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر تین بد دعائیں دی، تین بد دعائیں، اور میں نے تینوں کے جواب میں آمین فرمایا، آمین آمین آمین۔ پہلی بد دعا کیا تھی؟ بھیجنے والے اللہ ہیں، یہ بد دعا لانے والے سید الملائکہ ہیں، اور اس دعا پہ، اس بد دعا پہ جو آمین فرما رہی ہے وہ جناب امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، ہادی کون و مکان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ بات تو سننے والی ہے۔ پھر اگر اللہ کا یہ پیغام ہو، فرشتوں کا سردار آ رہا ہے اور امام الانبیاء آمین فرمائے، بات تو پھر آسان تو نہیں ہے، بات تو سننے والی ہے۔ یہ میں بات کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ آج حضور کے امتی رمضان بھی ایسے گزارے جیسے غیر رمضان، آج بھی روزہ داروں کا مذاق کریں، آج بھی روزہ داروں کے سامنے سگریٹ نوشی کریں، آج بھی روزہ داروں کے سامنے حضور کی اس حدیث کا مذاق اڑائیں۔ میں سنانا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے کان کھڑے ہو جائے، ہم توبہ کریں کہ نہ ہم نے مصطفیٰ کی بد دعا کا مصداق نہیں بننا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل نے مجھے آ کے یوں کہا، یوں بد دعا دی، یا رسول اللہ کا یہ پیغام ہے جو آپ کا امتی رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور رمضان کے روزے نہ رکھے،
نماز تراویح نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، ذکر و اذکار نہ کرے، گناہوں سے نہ بچے، رمضان کا استقبال نہ کرے، رمضان کا حیا نہ کرے، رمضان کی رحمتوں کو نہ سمیٹ سکے، رمضان کی برکتوں کو حاصل نہ کر سکے، اے پیارے محبوب اتنی بارش کے قطروں والی رحمتوں کے باوجود بھی وہ اللہ کی نظر میں تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، وہ غرق ہو گیا، اللہ اس سے ناراض ہو گئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ واقعتاً مجھے آمین کہنا بنتی تھی، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ پورا مہینہ آسمان دنیا پہ تشریف فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہاں میرے بندو، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے راز و نیاز قبول کروانے والا، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ہاں، پھر میں نے آمین کہی۔ اور دوسری بات کہ اے پیارے محبوب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ کی ذات پہ آپ کا امتی درود نہ پڑے، پھر بھی میں نے آمین کہا۔ ہاں میرے صحابہ میں نے اس لیے کہا کہ میں موصل کائنات ہوں، میں سید المرسلین ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں شفیع المذنبین ہوں، میرے سر پہ شفاعت کبریٰ کا تاج سجا ہے۔ ہاں میں دنیا کے اندر ہر موڑ پہ، ہر موقع پہ لیلۃ القدر کی رات ہو، شب قدر کی رات ہو، شب برات کی رات ہو، مصلی کا سجدہ ہو، مدینے کی گلیاں ہو، مکہ کے بازار ہو، میں نے ہر موقع پہ اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا ہی مانگی ہے، اللہ میری امت پہ اجتماعی عذاب نہ بھیجنا، اللہ میری امت پہ اجتماعی فتنہ فساد مبتلا نہ کرنا، اللہ میری امت پہ قحط نازل نہ فرمانا، اللہ جس طرح باقی امتوں کی شکلوں کو تو نے تبدیل کر کے مسخ کر دیا، اللہ میرے حبیب کے توفیل محمد رسول اللہ کی برکت سے میری امتوں کی شکلوں کو تبدیل نہ فرمانا، میری امتوں کی شکلوں کو مسخ نہ فرمانا۔ ہاں اللہ اگر تیری ناراضگی آ بھی جائے میری امت کی خطاؤں کو نہ دیکھنا، میں محمد کی روٹی دعاؤں کو دیکھ رہا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، میرے مصطفیٰ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر، ہاں میرے مصطفیٰ آئے تو سروں کو نگاہ مل گئی آخر۔ حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں کم از کم 100 مرتبہ کی تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا حق بنتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں خصوصاً، ویسے پورا سال 100 مرتبہ درود پاک اور تیسری بددعا فرمائی۔ ٹائم اوور ہو چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جبریل نے عرض کی سونیا آپ کی امت کا کوئی فرد والدین دونوں یا ایک کو اپنی زندگی میں پائے اور وہ خدمت کر کے جنت کی ٹکٹ نہ کٹوا سکے۔ اللہ، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ آج کے دور میں والدین کا سب سے بڑا یہی شکوہ ہے کہ میرا بیٹا وہ بیٹا رہا نہیں جو ہوا کرتا تھا۔ آج بوڑھا باپ یوں کہہ کے آنسو بہاتا ہے، قاری صاحب میرے بیٹے نے خوبصورت مکان بنایا اور اس مکان کے نقشے سے باپ بوڑھے کو آؤٹ کر دیا۔ وہ کیسے؟ کہنے لگا ابو آپ کی کون سی بات ہے، آپ تو بزرگ سیانے ہو، چوکیدار کے کمرے میں سو جانا۔ ہاں حضرت بایزید بسطامی نے یہی تو فرمایا تھا کہ میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتے کرتے 20 سال جنگلات کے پتوں کو کھاتا رہا، آج
तहज्जुद के वक्त मैंने अपनी माँ की उठते हाथों को देखा तो माँ के कदमों में गिर गए। इमामुल औलिया बायजीद बुस्तामी, अल्लाह मैं तुझे जंगलात में तलाश करता रहा, आज मुझे पता चला तेरी रज़ा, तेरी खुशनुदी और तेरी जन्नत का टिकट तो मेरी माँ के कदमों और दुआओं में मौजूद है। खुदा के लिए आज तौबा फरमाए, जिनके माँ बाप मौजूद है कदर फरमाए, जिनके माँ बाप मौजूद हैं कदर फरमाए। हजूर ने फरमाया ये तेरी जहन्नम भी, ये तेरी जन्नत भी। सवाल किया ना सोनिया, मेरा बाप मेरे माल में मुदाखलत करता है। हाय हाय, साहबी ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरे कारोबार में, मेरे मामलात में मुदाखलत करता है। खुदा की कसम रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू झलक उठे, आपकी पेशानियों पे पसीना आ गया। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे सहाबी, मेरी महफिल से खड़ा हो, आज मैं सारे सहाबा को पैगाम देना चाहता हूँ, तू भी, तेरा मामलात भी, तेरा माल भी, तेरी हर चीज तेरे वालिद की मौजूद है, उसकी गोद में डाल दे। जिनके वालिदैन मौजूद है कदर फरमाए, खिदमत किया करें। मेरे हजूर ने फरमाया अपनी माँ की कब्र पे खड़े होके, हाँ हाँ, आपने फरमाया आज मेरी अम्मा आमिना मौजूद होती और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहा होता, नमाज पढ़ना नहीं पढ़ा रहा होता, और मेरी अम्मा आमिना मुझे आवाज देकर कहती ताल या मोहम्मद इबन, तशरीफ लाए मेरे बेटे मोहम्मद। तो मेरे हजूर ने रोते हुए फरमाया, मैं नमाज को खत्म करके कहता लब्बैक या उम्मा, अम्मा जान नमाज बाद में पढ़ लूंगा। इरशाद फरमाया आपका हुक्म क्या है?